السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ ایک گاؤں جو جنگل کے کنارے آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنی سادہ زندگی میں مصروف تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ اس خوف کا تعلق ایک پر اسرار عورت یعنی چڑیل سے تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ چڑیل جنگل کے اندھیرے میں رہتی ہے اور رات کے وقت گاؤں کے ارد گرد گھومتی ہے اپنے شکار کی تلاش میں۔ کہا جاتا تھا کہ چڑیل کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کے وقت اکیلے سفر کرتے ہیں یا جنگل کی حدود کو پار کرتے ہیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے کئی کہانیاں سنائی تھی کہ کیسے کئی لوگ جنگل میں گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ان کے مطابق برسوں پہلے اس گاؤں میں ایک لڑکی زہرا رہتی تھی۔ وہ خوبصورت اور ذہین تھی، لیکن اس کی قسمت بہت خراب تھی۔ اس پر گاؤں کے چند بااثر لوگوں نے الزام لگایا کہ وہ جادوگری کرتی ہے۔ بغیر تحقیق کے لوگوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ زہرا کئی دن بھوکی پیاسی جنگل میں بھٹکتی رہی، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے گاؤں والوں کو بد دعا دی کہ وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ لوگوں نے رات کے وقت ایک عورت کو دیکھا جس کے ناخن لمبے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ دانش نامی نوجوان جو گاؤں میں اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا۔ دانش گاؤں والوں کی باتوں کو محض وہم سمجھتا تھا۔ وہ چڑیل کی کہانیوں پر ہنستا اور کہتا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک دن دانش کے دوستوں نے اسے چیلنج کیا کہ اگر وہ اتنا بہادر ہے تو رات کے وقت جنگل میں جا کر دکھائے۔ دانش نے چیلنج قبول کر لیا اور کہا کہ وہ رات کو جنگل میں جائے گا اور ثابت کرے گا کہ چڑیل جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ رات کا وقت تھا اور گاؤں میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دانش اپنے ساتھ ایک لالٹین اور لوہے کی چھڑی لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس نے درختوں کی سرسراہٹ اور جھینگر کی آوازیں سنی۔ کچھ دور چلنے کے بعد دانش کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ رک گیا اور ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ خود سے بولا، یہ سب میرا وہم ہے، مجھے ان کہانیوں کا کوئی اثر نہیں لینا چاہیے۔ لیکن چند لمحے بعد اسے ایک ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ یہ ہنسی کسی عورت کی تھی اور وہ اتنی پر اسرار تھی کہ دانش کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے لالٹین کی روشنی اس سمت ماری، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی دانش آگے بڑھا، اسے ایک عورت نظر آئی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے لمبے کالے بال اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ دانش نے ہمت کر کے اس کے قریب جا کر پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت اس گھنے جنگل میں؟ تمہیں یہاں ڈر نہیں لگ رہا؟ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی حرکت بہت پر اسرار تھی، جیسے وہ زمین پر نہ چل رہی ہو بلکہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ دانش حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک عورت کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کے ناخن نوکیلے اور لمبے ہو گئے۔ وہ خوفناک چیخ کے ساتھ دانش کی طرف لپکی۔ دانش کے قدم جم گئے اور اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ دانش نے خود کو سنبھالا اور زور زور سے دعائیں پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے دعائیں پڑھنی شروع کی، چڑیل پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس کی آواز اور قہقہے دانش کے کانوں میں گونج رہے تھے۔
چڑیل نے کہا، تو نے آج یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ میرا علاقہ ہے اور تو یہاں سے زندہ نہیں بچ سکتا۔ دانش نے اپنے لوہے کی چھڑی اٹھائی اور چڑیل کی طرف بڑھائی۔ لوہے کی چھڑی دیکھ کر چڑیل ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ دانش کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ لوہا اس کے خلاف کام کر سکتا ہے۔ دانش نے موقع غنیمت جانا اور جنگل سے بھاگنے کی کوشش کی۔ چڑیل اس کے تعاقب میں تھی اور خوفناک آوازوں کے ساتھ اسے ڈرا رہی تھی، لیکن دانش مسلسل دعائیں پڑھتا رہا اور اپنی چھڑی کے ساتھ وہاں سے بھاگتا رہا۔ جب دانش گاؤں کے قریب پہنچا تو مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اذان کی آواز سنتے ہی چڑیل رک گئی اور زور سے چیخ ماری۔ وہ ایک دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ دانش جب گاؤں پہنچا تو اس کا حال برا تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو ساری بات بتائی۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ زہرا کی روح کو سکون دینے کے لیے دعا کرنی ہوگی اور اس کی بد دعا کا اثر ختم کرنا ہوگا۔ اگلے دن گاؤں کے تمام لوگ زہرا کی قبر پہ گئے۔ انہوں نے اس کے لیے دعائیں کی اور معافی مانگی۔ اس کے بعد جنگل میں چڑیل کے واقعات بند ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد دانش نے خود کو بدل لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ کہانیاں صرف افواہیں نہیں ہوتیں بلکہ ان کے پیچھے حقیقت بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس کہانی کو یاد کرتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد جنگل کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں۔